جی جمع بال تے ایا حال پھر جناب علی ہر منگل کو تماشا ہوتا ہے۔ 2.5 سال سے یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، 2.5 سال سے نہ حکومت ان کو سنبھال سکی، نہ وہ حکومت کو کنٹرول کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ پھر پچھلے منگل کو بھی رات 2 بجے آپریشن ہوا تھا، اور اس رات کو بھی آج 2 بجے آپریشن واٹر کینن سے ہو گیا جی۔ میرا خیال ہے، اچھا میں سلمان اکرم راجہ کی نا رات 12 بجے وہ تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم ادھر کھڑے ہیں، تو ان کو صاف ہی کہہ رہا تھا جی جب عدالت کا ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، ملاقات کا ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، تو آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں ادھر؟ تو کہتے ہیں جی بس ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم بیٹھے ہیں، اور وہ واٹر کینن جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں، پانی ہمارے اوپر چھڑکاؤ کریں گے وہ، تو ہم تیار بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو جب پتہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر پانی چھڑکاؤ کریں گے تو آپ چلے جائیں۔ کہتے نہیں جی نہیں، ہم بیٹھے ہیں جی بیٹھے ہیں۔ تو وہی ہوا، پھر 2 بجے انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور وہ نہا کے چلے گئے۔ میرا خیال ہے انہوں نے گھر نا پانی بجلی آندی نہیں اے نہان واسطے آندے نے بھائی، جب تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے 2 بجے وہ گن آ رہی ہے، پانی والی ٹینکی آ رہی ہے، انہوں نے آپ کے اوپر پانی پھینکنا ہے، تو آپ چلے جاؤ۔ آپ اندازہ کریں نا اس بات سے، رات کے 2 بجے کوئی ملاقات ہوتی ہے جیلوں میں؟ تو کہتے نہیں جی، تو پھر وہی ہوا، 2 بجے حکومت نے جناب علی ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا، ان کو نہلا دھولا کے تو واپس بھیج دیا۔ یہ آتے ہی نہانے کے لیے، ان کے گھروں میں مجھے لگتا ہے ٹینکی شینکی خراب ہے پانی کی، اور ویسے بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ٹینکی کا تازہ پانی ہو، تازہ پانی سے وہ نہا بھی لیتے ہو، ذرا کوسا کوسا ہو اچھا جی، یہ تو مذاق کے پہلو میں آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ نہ حکومت سخت ایکشن لیتی ہے، اس لیے میں نے کہا نا کہ جمع بال تے ایا حال، نہ حکومت سخت ایکشن لیتی ہے اور نہ وہ باز آتے ہیں۔ وہ تو بلکہ گانا اکثر وہ یہی لگاتے ہیں کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، یہ تو ان کا لگا ہوتا ہے، ترانہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب علی یہ تماشا لگا ہوتا ہے، اور ساری قوم جو ہے ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جناب ہن کی ہو رہے ہیں۔ رات کو مجھے فون آ رہے تھے کہ وکیل صاحب سانو اپڈیٹ دسو جی کی ہو رہے ہیں یہ سر جی آنکھ مچولی جو ہے نا وہ جاری ہے، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور بے ضرر قسم کا جناب وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ چلے گئے 2 بجے کے بعد، وہ چلے گئے۔ ظاہر ہے وہ نہانے آئے تھے، ٹھنڈے ہو کے تو چلے گئے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں البتہ یہ خبریں یہ چل رہی ہیں، وہ علیمہ باجی کہہ رہی ہے کہ جناب علی ہم ہر منگل کو آئیں گے۔ اوے حکومت والے ہو، کچھ تسی کوئی غیرت کرو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر ہم نے آپ کو بڑی غیرت دلائی ہے، لیکن آپ میں غیرت نہیں آئی، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ کئی بندے غصے سے کہتے ہیں کہ سر جی پھر نون لیگ والوں کو کہو، یہ جو اس کو مرنا ہی نہیں دیتے۔ سر جی ایک مردہ گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو یہ مرنا ہی نہیں دیتے، کچھ یہ نہیں مرنے دیتے، تو کچھ ٹی وی والے جو ہے وہ اینکر حضرات ہیں وہ نہیں مرنے دیتے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی تھی۔ سیریس طریقے سے اگر یہ ایفرٹس کریں، حکومت کرے، جو کہ حکومتیں اکثر کرتی ہیں، تو شاہ محمود قریشی کو باہر نکالیں اور اس کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیسے کریں؟ یہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ مذاکرات کرو، کتنی دفعہ مذاکرات پہلے کی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، وہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کی بات ماننی نہیں۔ اب محمود چکزئی تو رات کو پہنچے ہی نہیں، جو ان کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ علامہ ناصر پہنچے ہیں، ان کی پگڑی پہ بھی وہ انہوں نے پانی ڈالا ہے، تو پھر وہ ایسے ہو گئے، ایسے بعد میں ایسے نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے سر جی یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ غالب کا شعر ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ شب و روز کا تماشا ہے، اور آج بدھ ہو گیا ہے نا، کل پھر جناب وکیلوں نے جمعرات ہے جی، وکیلوں کا دہاڑا ہے،
ٹھیک ہے، اور پھر اتوار والے دن جلسہ ہوگا۔ تو یہ حکومت جو ہے نا ان کو مرنے نہیں دے رہی، یہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے نا۔ ہم نے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا صرف، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو کہیں محفوظ مقامات پہ شفٹ کر دو۔ اب سنا یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں جو نئی جیل بنائی ہے، نئی جیل، اس میں عمران خان کو اور فیض حمید کو شفٹ کرنے لگے ہیں۔ ویسے فیض حمید کے حوالے سے تو خبر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو آرمی کی عدالتیں ہوتی ہیں نا، آرمی کے لوگوں کو عام لوگوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ فیض حمید کی جو عدالت جیل ہوگی نا، جیل، وہ اس کو کسی ریسٹ ہاؤس میں جو ہے نا نظر بند کر کے رکھیں گے، ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس میں رکھیں گے، یہ میں نے سنا ہے۔ باقی مزید خبروں کا مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال خیر خیریت سے رات گزر گئی اور وہ نہا دھو کے چلے گئے۔ اب ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اچھا، عام لوگ اب کیا کہتے ہیں، جی ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور بھائی ملاقات 2.5 سال سے چل رہی ہے نا، ہر جمعرات کو بھی ملاقات ہوتی تھی اور ہر منگل کو بھی ہوتی تھی۔ یہ کب بند ہوئی ہے؟ ذرا ادھر بھی تو توجہ کریں نا۔ جب عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ذہنی مریض ہیں، یہاں سے گیم بدلی ہے اور یہاں سے حکومت نے سختی کی ہے ملاقاتوں کی کہ ذہنی مریض ہے، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ان کو ذہنی مریض کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عمران بھی تو نہیں نہ چاہتا کوئی آرام سے ہو۔ وہ سر عمران کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی چپ نہیں رہنا، تسی بولتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، تسی آرام نال نہیں بہنا بالکل، یہ وہ کہتا ہے۔ اور پچھلی دفعہ سے زیادہ کارکن آئے تھے، پچھلی دفعہ تو ایک کارکن ایسے پانی کے آگے کھڑا ہو گیا نا، اس دفعہ کوئی 60-70 بندے آگے پانی کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تماشا ہے، ویسے یقین کریں یہ تماشا ہے۔ آج سارا دن یہی بحث ہو رہی ہے، ٹی وی پہ یہی ہوگا کہ جناب وہ پانی ٹھنڈا تھا۔ ہاں جی، ایک اور الزام بھی لگا دیا انہوں نے، علیمہ باجی نے، کہ جناب اس پانی میں کوئی کیمیکل تھا جس سے ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ تو پھر نال صابن بھی لے کے آیا کرو، پہلے صابن مال کے تو نہا لیا کرو۔ پھر یہی کہیں گے نا ہم، بھئی جب آتے ہو آپ کمبل اور وہ رضائیاں لے کے آ گئے اور ڈرائی فروٹ لے کے آ گئے، تو اصل چیز تو تسی نال لے کے نہیں آئے، صابن یا شیمپو لے کے آنا سی نا۔ پہلے شیمپو وغیرہ مال لیے کرو، پھر وہ پانی پھینکے تو باقاعدہ نہا لیے کرو، تاکہ صبح آپ کو نہانا ہی نہ پڑے۔ ویسے بھی صبح کا ٹائم تو ہو ہی جاتا ہے۔ سر جی ہم لائٹ موڈ میں آپ کے لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹینشن میں سارا ماحول ہے، حکومت نے بھی ٹینشن پیدا کی ہوئی ہے، حکومت کوئی کام نہیں کر رہی، تو اس کا آخر میں نقصان حکومت کا ہوگا۔ اگر اسی طرح نور و کشتی چلتی رہی نا، یہ نور و کشتی ہے نا، 4 بندوں کو انہوں نے پکڑا ہے اور اگلے ناکے پہ چھوڑ دی ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں پکڑو، ہمارا تو نام وہ اس میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہم لکھ رہے ہیں۔ جب عمران خان باہر آئے گا تو کہیں گے اسی تو گرفتار ہوئے ساں ڈیالہ دے باروں۔ تو یہ کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ میرے جناب کوئی سیٹ دیو، عہدہ دیو، ہم نے گرفتاری دی تھی۔ بہرحال وہ حالات تو نہیں ہے، جیسے سلمان اکرم راجہ بھی بھاگ گیا تھا، یہ پانی وہ نہیں نہایا، سلمان اکرم راجہ نہیں نہایا جو رات کو کہہ رہا تھا، وہ چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور محمود اچکزئی آئے نہیں، اور انہوں نے عالیہ حمزہ نے کہا تھا کہ سارے ایم این اے ایم پی اے پہنچو، تو کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں پہنچا۔ وہاں صرف وہ جو نعرے لگوا رہے تھے وہ شوکت بسرا صاحب لگوا رہے تھے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ یہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ فواد چودھری جب عدالت میں بھاگا تھا نا، تو اس سے پہلے وہ کئی دفعہ یہ ویڈیو میں آ جاتا ہے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، فواد چودھری نعرے لگا رہا ہوتا ہے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو پھر وہ دوڑ لگاتا ہے ایسے کر کے، تو وہ بڑے مزے کا سین ہوتا ہے۔ تو بہرحال اچھا جی اگلی خبر جی سر جی عمران دیاں خبریں مکدی ہی نہیں، ایسی کی کریے، عمران کی خبریں ختم ہی نہیں ہوتی۔
हम क्या करें, टीवी रेडियो चलाएं, वही लगी हुई हैं। अमेरिका ने 20 और ममालिक पे अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी है जी। 35 मुल्कों के ऊपर पहले उसने पाबंदी लगाई है और 20 के ऊपर अब लगाई है और 15 के ऊपर और लगा रहे हैं। तो फिर बचेगा कौन? कोई भी नहीं बचेगा। हाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें नहीं है। मैंने भी अप्लाई करना है अमेरिका के वीज़े के लिए, अभी पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कह दिए है कि जनाब हम पाबंदी लगाएंगे, सबके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। ठीक है, ये सर जी पाबंदी लगा रहे हैं। और बाकी वो डीज़ल वगैरह जो सस्ता हुआ है 14 रुपये, तो वो गाड़ियों वालों को कह रहे हैं कि जनाब अपना किराए सस्ते करो। ठीक है, वो किराए वगैरह वो सस्ते कर देंगे। और इसके अलावा सर जी जो ख़बरें हैं ना, वो फिर मौसम की हैं कि धुंध है, मोटरवे जगह जगह से बंद है, आप घरों से बाहर ना निकलें, मोटरवे पे सफ़र बिल्कुल ही ना करें। ठीक है, अगर करना है ना तो ट्रेन पे करें या जहाज़ पे करें। जहाज़ को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो बहुत महंगे हो गए हैं। ट्रेन पे कर लें, ट्रेन बहुत सस्ती है। ठीक है, और बसों पे फिर मोटरवे से ना करें, जीटी रोड से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जा सकते हैं जिधर भी, क्योंकि हर जगह मोटरवे एक जगह है और साथ मुतबादल जीटी रोड भी है ना, हर जगह है। ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं सफ़र। हाँ जी, और आखिर में जो हमारे ओवरसीज़ वाले दोस्त हैं वो हमारे साथ कानूनी मुशावरत फ्री कर सकते हैं और कानूनी मुशावरत करें। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के पाकिस्तान के, जिन्होंने अभी केस नहीं किया, वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर व्हाट्सअप करके भेज दें। हम इंशाल्लाह ताला उनका केस जो है वो केस मेन केस में शामिल कर देंगे और फिर वो केस इंशाल्लाह ताला जल्दी इसका अब फैसला आने वाला है। तो जो लोग केस नहीं करेंगे उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो केस करने के लिए आप हमें शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें। तो हमारे साथ राब्ते के लिए और मशवरे के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752 इसके ऊपर जनाब अली आप राब्ता कायम करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।